السلام علیکم۔ عوامی اوپینین کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم لوگ آج کی دو اہم پیش رفت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ آج کی دو اہم پیش رفت کو ڈسکس کریں گے۔ آج کی دو اہم پیش رفت کے اندر جو ہے وہ ایک پہلی فرسٹ آف آل تو جو ہے وہ اغوا برائے بیان کے ٹاپک کے اوپر ہے، اور جو دوسری پیش رفت ہے وہ تحریک انصاف کی آئرن لیڈی صنم جاوید کے بارے میں ہے کہ صنم جاوید کی بار بار گرفتاری کی وجہ کیا ہے۔ گرفتاری بار بار ضمانت کے بعد بار بار اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلتی ہے ایک نئے کیس میں اس کی گرفتاری ڈال دی جاتی ہے، اور خالی یہ سارا معاملہ صنم جاوید کے ساتھ نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی کے بیشتر رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ سب ہونے کی وجہ کیا ہے یہ ہم سارا آج کے ولاگ کے اندر ڈسکس کریں گے۔ تو ہم آج کے پہلے ٹاپک کی طرف آ جاتے ہیں، اغوا برائے بیان کے اوپر۔ اغوا برائے بیان کے اوپر جو میں اس کو اغوا برائے بیان کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو ولاگ میں آگے چل کے آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ اس کو ہم فرسٹ آف آل تو شروع کرتے ہیں شہباز گل سے۔ جیسے ہی شہباز گل کی گرفتاری ہوئی تو اس پہ بے ایمانہ تشدد کیا گیا۔ خالی شہباز گل پہ نہیں، شہباز گل کے بعد یکے بعد دیکھ رہے پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، اور گرفتاریوں کے لیے جو ہے وہ جو پریس کانفرنس کرتا گیا اسے جو ہے وہ چھوڑتے گئے۔ اسے جو اس ملک کے صاحب اقتدار جو ہیں، جو کہ خفیہ ہاتھ ہیں، بیک اینڈ سے بیٹھ کے جو ہے وہ حکومتیں چلا رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں نے جو ہے وہ اس کو چھوڑتے گئے۔ جو پریس کانفرنس کرتا وہ آزادی پا لیتا، اور خالی آزادی ہی نہیں پا لیتا، اس پہ جتنے بھی پرانے مقدمات ہوتے ایون کہ 8 10 15 20 جتنے بھی اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہیں ساری کی ساری خارج کر دی جاتی۔ تو اس لیے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے اسی چیز میں عافیت جانی کہ جو ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے، اس تشدد سے بچنے کے لیے، اس مار پیٹ سے بچنے کے لیے، اپنے گھر والوں کو اس ذہنی اذیت سے بچانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اس رستے کو چنیں اور اغوا برائے بیان دینے پہ راضی ہو جائیں۔ اغوا برائے بیان سے متعلق میں مزید اگر آپ کو اس بات کو، اس ٹاپک کو آگے بڑھاؤں تو اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کے سلسلہ جو ہے وہ ایک تھمنے کی طرف تھوڑا سا آیا۔ اس تھمنے کی ریزن کیا تھی کہ عوام نے اس کو مسرت کرنا شروع کر دیا۔ عوام اس چیز کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی، عوام نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اور اس کے اوپر توجہ دینی چھوڑ دی۔ مینز دیٹ کہ کمپنی کی جو یہ والی چال تھی یہ کامیاب نہ ہو سکی، یہ عوام کے دلوں میں ڈر پیدا نہیں کر سکی، نہ ہی عوام اس سے خوفزدہ ہوئی کہ خوفزدہ ہو کے ان کے ڈر کے تحت جو ہے وہ غلامی قبول کرے۔ عوام نے غلامی کی بجائے عزت سے موت کو اپنی ترجیح دی، اور بیشتر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے شہادت کا جام نوش کیا، جس میں ضلع شاہ سر فہرست ہیں۔ ضلع شاہ اسی طرح سے جو ہے وہ فیصل تھا، جسے جو ہے وہ مئی کے لانگ مارچ کے اندر راوی پل سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ تو اسی طرح سے بعد میں پریس کانفرنس کا سلسلہ شروع ہوا، پریس کانفرنس والا ڈرامہ فلاپ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں نے آ کے ویڈیو بیانز ریکارڈ کر کے جاری کرنا شروع کر دیا۔ ویڈیو بیان کے اوپر بھی عوام نے خاصی توجہ نہ دی، تو کمپنی نے اس ملک کے کرتا دھرتا نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی کہ عوام کو جو ہے وہ ایک ذہنی جو ہے ان کے مائنڈ واش کرنے کی، برین واش کرنے کی کوشش کی کہ جو بھی رہنما گرفتار ہوتا اس کی گرفتاری کے بعد وہ مہینہ 1.5 منتھ 40 دن 45 دن جب تک اس پہ اتنا تشدد ہونے کے بعد وہ ٹوٹ نہ جاتا، جیسے ہی وہ ٹوٹتا تو اسے جو ہے وہ لا کے میڈیا پہ بٹھا دیا جاتا، اس کا انٹرویو کروایا جاتا اپنے من پسند صحافی سے، اور من پسند صحافی سے انٹرویو کروانے کے بعد چلایا جاتا کہ سب کچھ ایسا شو کیا جائے یہ نارمل ہے، یہ نارمل ہے، جو بھی پریکٹس ہو رہی ہے وہ ایک نارمل پریکٹس چل رہی ہے، اس میں جو ہے وہ کمپنی کا، اس معزز لوگوں کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس کا جو بھی رہنما انٹرویو دیتا، انٹرویو دینے کے بعد اس کے کیسز ختم کر دیے جاتے اور وہ بریوزما ہو جاتا۔ ایون کہ میں اب نام لیے بغیر کچھ صحافیوں کا ذکر کروں تو اس نے یہاں تک انٹرویو کرنے کے بعد کہہ دیا کہ اگر اس نے انٹرویو دے دیا تو اب اس کا کیس کون سا اس کے اوپر باقی رہ گیا ہے۔ مطلب کہ اگر آج کل کی عدالتوں کی بجائے صحافی انٹرویو لینے کے بعد فیصلہ کرنا شروع ہو جائیں تو آپ لوگ بہتر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈوریں کہاں سے کھلائی جا رہی ہیں اور اس کے آنے والے ٹائم کے اندر نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ کمپنی بہادر کو جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ اپنے ان جو اعمال ہیں ان کے اوپر نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو آج نفرت کا بیج بو رہے ہیں آنے والی نسلوں میں یہ پروان چڑھے گا تو ہمارے لیے جو ہے وہ اس کے کیا بھیانک نتائج ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اس ایک جمہوری ملک کے اندر جمہوری کی طاقت ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک کوئی اسپیسیفک ادارہ اٹھے، اسپیسیفک پرسن اٹھے، اس میں چاہے وہ جو ہے وہ عمران خان ہے، چاہے نواز شریف ہے یا کوئی بھی ہے، وہ انڈیویجولی جو ہے وہ اس کی طاقت نہیں ہوتی۔ طاقت جو ہوتی ہے وہ جمہور کی ہوتی ہے۔ آج جمہور جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، عمران خان کی پالیسی سے اتفاق کرتا ہے، عمران خان کے نظریے سے اتفاق کرتا ہے، تو آج پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔
تو اسی طرح سے اگر یہ انٹرویو والا سلسلہ جب شروع ہوا تو یہ چلتے چلتے جو ہے وہ آج شیخ رشید کے انٹرویو پہ آ پہنچا ہے. آج کی ڈیٹ میں شیخ رشید کا انٹرویو ریکارڈ کیا گیا اور یہاں تک سننے میں آیا کہ شیخ رشید کے اوپر تشدد تک کیا گیا, اور تشدد آج اس میڈیا پرسن کے سامنے, اس صحافی کے سامنے بیٹھا کے بھی تشدد کیا گیا, اور اسے اسکرپٹڈ جو ہے وہ ایک پلانٹڈ انٹرویو جو ہے وہ چلایا گیا. اس اسکرپٹڈ انٹرویو میں اگر آپ نے کچھ کلپس وائرل ہوئے ہیں, آپ نے وہ دیکھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, تو ان کلپس کے اندر شیخ رشید کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ جو سامنے اسکرپٹ پڑا ہوا ہے اسے دیکھ کے کوئی اگر ایک منیب فروغ نے ایک سوال کیا تو اس کا جواب وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ میں نے کہا تھا کہ 9 مئی کے بارے میں ایسے ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ کلپس آپ نے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتے ہوئے دیکھے ہوں گے. اس سارے کو اگر دیکھا جائے تو یہ پھر وہی چیز بن جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اغوا نہیں ہے, یہ اغوا برائے بیان ہے. آج سے پہلے تک تو یہ ہوتا آیا تھا اغوا برائے توان ہوتا ہے, لیکن اب آج کل کے حالات کے اندر جو تشدد پی ٹی آئی سے وابستہ یا پی ٹی آئی سے کسی بھی طریقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ برتا جا رہا ہے, تو وہ اغوا برائے توان نہیں ہے, وہ اغوا برائے بیان ہے. آپ لوگ بیان دیں اور اس ساری جو ہے وہ 9 مئی کے ڈرامے سے, وہ فالس فلیگ آپریشن سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بریگزما قرار دیں. آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر جتنے بھی داغ دبے ہوتے ہیں وہ سارے دور ہو جاتے ہیں. جسٹ آپ نے کرنا کیا ہے کہ 9 مئی کی مذمت کرنی ہے, 9 مئی کی مذمت کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ بریگزما ہوں. ایسا جو ہو کہ جمہوری ملک میں کوئی ایسی اقدار نہیں ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں آج کل یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. خالی یہی نہیں ہے, اگر ہم اس سے پاکستان کی تحریک انصاف کی آئرن لیڈی کے بارے میں ذکر کریں, کیونکہ وہ اسی چیز سے متعلق ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو انٹرویوز دینے کے بعد, پریس کانفرنسز کرنے کے بعد جو ہے وہ خود کو بریگزما کرا رہے ہیں. وہیں پر میں اگر صنم جاوید کا اور اس جیسے خدیجہ شاہ اور اس جیسی بے شمار خواتین کا, یا محمود الرشید وغیرہ اور یاسمین راشد صاحبہ وغیرہ کا ذکر نہ کروں تو یہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی. ان کی اپریسیشن نہ کی جائے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ جہاں لوگ انٹرویو اور پریس کانفرنس کر کے اپنا اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ اس اذیت سے بچا رہے ہیں, وہیں پر کچھ آئرن لیڈیز تحریک انصاف کے, جس میں یاسمین راشد سر فہرست ہیں, صنم جاوید سر فہرست ہیں, خدیجہ شاہ سر فہرست ہیں. تو یہ لوگ جو ہے وہ جو خدیجہ شاہ ہو گیا اور صنم جاوید ہو گیا, ان کے پاس تو کوئی عوامی عہدہ بھی نہیں تھا, لیکن جسٹ یہ ان کو اس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے نیریٹو کو پروموٹ کرتی تھی, تحریک انصاف کے لیے آواز اٹھاتی تھی, تحریک انصاف کے کسی بھی پروٹیسٹ میں, کسی بھی جو ہے وہ احتجاج کے اندر, کسی بھی جو ہے وہ جلسے کے اندر یہ صف اول میں شریک ہوتی تھی, اور باقی عورتوں کو بھی موٹیویٹ کرتی تھی کہ آپ لوگ بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں. کیونکہ جیسے خان صاحب شروع سے کہتے تھے کہ میں اس عورتوں کو پولیٹکس میں دوبارہ واپس لے کے آؤں گا, میں عورتوں کو جو ان لوگوں نے, عورتوں اور شریف لوگوں کو پولیٹکس سے اس ملک کے کرتا دھرتا لوگوں نے باہر کر دیا, میں اسے واپس پولیٹکس میں لے کے آؤں گا, نوجوان نسل کو پولیٹکس میں لے کے آؤں گا. تو اسی چیز کو جو ہے وہ بیس بنا کر خدیجہ شاہ, صنم جاوید جیسی لڑکیوں کو سزا دی جا رہی ہے. خالی یہی نہیں, اسی طرح سے اگر یاسمین راشد کے بارے میں ذکر کیا جائے تو وہ پیشنٹ ہے, اس کے باوجود اسٹل ابھی تک وہ ڈٹی ہوئی ہیں. آج صنم جاوید کی تیسری دفعہ رہائی ہوئی, رہائی کے بعد اسے دوبارہ پھر سے گرفتار کر لیا گیا. گرفتاری کی وجہ کیا ہے کہ وہ آج تک بیان جاری کرنے پہ ایگری نہیں کر پائے اسے, کہ اس سے زبردستی خان کے خلاف بیان دلوایا جا سکے, کوئی ایک اور جھوٹا اور بے بنیاد الزام کھڑا جا سکے جس پہ عوام ابھی تک راضی نہیں ہے, جس میں چند ایک اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک راضی نہیں ہے, عوام ابھی تک راضی نہیں ہے. عوام ان کے کوئی بھی بیانیہ آتا ہے تو اسے دھول چٹانے کے لیے دھول چٹا کے رکھ دیتی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آج سوشل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز میں نے مزید بھی دیکھی ہیں, بلکہ میں نے جو ہے اسے جو ہے وہ کچھ روڈ سائڈس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ دیواروں کے اوپر میں نے اسے آئی پرنٹڈ دیکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے سے اظہار یکجہتی کا ایک نیا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہے کہ وہ خان کے جو ہے وہ پکچرز کے ساتھ جو ہے پینٹ کر رہے ہیں دیواروں کے اوپر, نائٹ کے اندر یا کسی بھی ٹائم جو ہے وہ پینٹ کر رہے ہیں. ان اتھارٹی سے چھپ کے اس کو پینٹ کرنے سے عوام کی آواز, خان کی آواز جو ہے, خان کے ریلیز کے لیے جو آواز جو ہے وہ پبلک کے پاس ایک نئے طریقے سے میسیج پہنچ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کی طرح بریانیوں کے اوپر لوگ اکٹھے نہیں کر رہے, اب روڈ سائڈس کے اوپر اس کو پرنٹ کر رہے ہیں, تو ہر آنے جانے والے کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے. تو یہ کچھ لیٹسٹ اپڈیٹس تھی جو میں سمجھتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ہونی چاہیے. تو اس چیز سے متعلق میں نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ڈسکشنز کی ہے, جس میں پریس کانفرنس کروا کے اغوا برائے بیان لیا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے لیکن اغوا برائے بیان کے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ سب لوگ اغوا برائے بیان دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں کچھ صنم جاوید جیسی عورتیں, کچھ یاسمین راشد جیسی عورتیں,
کچھ محمود الرشید جیسے لوگ، یہ لوگ جو ہیں وہ اسٹیل خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اس ولاگ کے آخر میں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے اور یہ لوگ خان کے ساتھ ڈٹے رہیں اور اسی طرح سے ثابت قدم رہیں. انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب ہم لوگ دوبارہ اپنی فتح کا جشن منائیں گے اور ہم لوگ جو ہے وہ انشاءاللہ خان کو دوبارہ واپس پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھائیں گے انشاءاللہ. والسلام.